بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور تحقیق کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ علم سے مراد یہاں پر شریعت کا علم بھی ہے اور مملکت کا علم بھی ہے۔ سلطنت چلانے کے لیے، بادشاہت چلانے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علوم بھی یہاں پر مراد ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مختلف لڑکے تھے، جن میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو علم سے یہاں مراد علم نبوت بھی ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے شکریہ کے طور پر کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو فضیلت دی اپنے مؤمن بندوں میں سے بہت سے بندوں پر۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام ہوئے، ان کے وارث ہوئے۔ یہاں پر وراثت سے جو مراد ہے وراثت نبوت مراد ہے۔ مالی وراثت جو ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے یہ اصول اور ضابطہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انبیاء کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ تمام امت کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے صراحتاً یہ جو مسئلہ ہے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار کے یعنی مال و دولت کے وارث نہیں ہوا کرتے بلکہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے الانبیاء النبی لا یرث ولا یورث، کہ نبی جو ہے کسی کا وارث بھی نہیں ہوتا مال کے اعتبار سے، اور نبی کے مال کا کوئی اور بھی وارث نہیں ہو سکتا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وراثت سے وراثت نبوت مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 19 لڑکے تھے۔ اگر وراثت مالی یہاں پر مراد لیں تو دیگر لڑکے بھی وراثت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پھر خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ یہاں پر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وراثت سے یہاں پر نبوت مراد ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے، ان کے قائم مقام ہوئے، نبوت میں بھی وارث بنے اور بادشاہت میں بھی وارث بنے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان کی یہ خصوصیت رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور بادشاہت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت ہے وہ تو ایک گنا اور زیادہ فضیلت کی باعث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانوں پر، جناتوں پر، چرند و پرند سب پر بیک وقت شامل تھی۔ اور جیسے انسان جو ہے آپ کے احکامات کے تابع ہوا کرتے تھے، جنات بھی آپ کے تابع رہتے تھے اور چرند و پرند بھی آپ کے تابع رہا کرتے تھے۔ وقال، انہوں نے شکریہ کے طور پر کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگو ہم کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے، پرندوں کی زبان سمجھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی زبانیں جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی تھی۔ یہاں پر خاص طور پر پرندوں کا تذکرہ ہے، لیکن پرندے صرف شامل نہیں ہیں بلکہ تمام مخلوقات جو ہیں اس کے اندر شامل ہے۔ پرندوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ چونکہ آگے چل کر کے پرندے کا ایک واقعہ مذکور ہے، تو اس وجہ سے پرندے کا خاص طور پر یہاں پر ذکر ہے۔ باقی حضرت سلیمان علیہ السلام ہر چیز کی زبان کو جانتے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ بہت ساری چیزوں کی بولیاں ذکر فرمائی ہیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس پرندے کی کیا بولی ہوتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے اپنی زبان میں، یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان کی طرف سے منقول ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ میں بادشاہت چلانے کے لیے سامان سلطنت میں سے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی تمام اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔
وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا جس میں جنات تھے، والانس اور انسان تھے، اور پرندے تھے، فہم یوزعون اور ان کو چلنے کے وقت میں روکا جاتا تھا۔ روکے جانے سے مراد کیا ہے؟ لشکر کی کثرت کو بتلانا۔ اگر کہیں پر چند لوگ ایک ساتھ جا رہے ہوں اور کسی وجہ سے رکنے کی ضرورت پیش آئے تو باضابطہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگلا آدمی پچھلے والوں کو دیکھ کر کے خود ہی رک جاتا ہے اور قافلہ پورا کا پورا رک جائے گا۔ لیکن اگر کہیں پر بہت زیادہ لوگ جا رہے ہوں اور ایک ساتھ جمع کرنا مقصود ہو کہیں پر، تو پھر باضابطہ اگلے لوگوں کو روکنا پڑتا ہے کہہ کر کے، تاکہ پچھلے لوگ آ کر کے جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پر جو مراد ہے وہ کثرت کو بتانا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہوا کرتا تھا وہ اتنی کثرت سے تھا کہ باضابطہ اگلے حصے کو روکنا پڑتا تھا تاکہ پچھلا حصہ جو ہے آ کر کے ان کے ساتھ میں مل جائے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ لشکر جا رہا تھا اور چیونٹیوں کے بل کے پاس سے لشکر کا گزر ہوا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے، قالت نملہ، تو ایک چینٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر نہ کچل ڈالے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، چینٹی کے وہاں پر کچھ بل تھے، تو چینٹیوں کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے تمام چینٹیوں کو، برادریوں کو جمع کیا اور ان کو یہ تعلیم دی، کہا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور بڑا لشکر ہے، اس لیے تم اپنے اپنے بلوں کے اندر جا کر کے گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم ماری جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن لی، تو ابتداً تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی ذہانت کو دیکھ کر کے، عقل مندی کو دیکھ کر کے مسکرائے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اس سے معلوم کیا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیا تو نے کبھی سلیمان کو ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کوئی ظلم تیرے سامنے ہے سلیمان کا کہ تو نے یہ بات کہی؟ چینٹی کے بادشاہ نے کہا، سلیمان تم نے میری آدھی بات پر غور کیا لیکن آدھی بات پر غور نہیں کیا تم نے۔ میں نے یہ تو کہا ہے کہ تم کو سلیمان کا لشکر روند نہ دے، اور اتنی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی، لیکن میں نے جو آگے بات کہی وہم لا یشعرون، اس بات پر تم نے غور نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو، بے خبری میں تمہارے گھوڑوں کے نیچے آ کر کے، جانوروں کے نیچے آ کر کے کہیں ہم کچھ لینا جائے۔ تو میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر کے تم ہم کو کچھ لوگے۔ اب ظاہر ہے بے خبری میں اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو اس کو ظلم نہیں کہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور زیادہ چوکنا ہوئے اس کی عقل مندی سے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹی سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر۔ چینٹی نے کہا کہ سلیمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، اس لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اپنی رعایا کے ساتھ میں انصاف کرنا، اور ہمیشہ مظلوم کو ظالم سے بچا کر کے اس کی دعائیں لیتے رہنا۔ اور بھی بہت ساری نصیحتیں جو ہیں چینٹی کی یہاں پر منقول ہے مختلف روایات سے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا پڑے۔ وقال، اور چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت سلیمان نے اتنی ذرا سی جو مخلوق تھی اس کی آواز بھی سن لیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وقال رب اوزعنی، اور فرمانے لگے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو آپ نے میرے اوپر انعام فرمایا ہے، وعلی والدیہ، اور میرے والد پر انعام فرمایا ہے۔ انعام سے مراد یہاں پر نبوت۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں نیک اعمال کروں، ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے آپ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے یہاں سے آگے بڑھا، کچھ اور بات چیت چینٹی کے ساتھ میں ہوئی، اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آگے بڑھ گیا۔ اب چونکہ جنگل کا سفر تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی پانی کی، کہ پانی کے لیے کہیں تلاش کی جائے۔
ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خاصیت دی ہے، وہ یہ کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں اتنی تیز رکھی ہے کہ وہ زمین کے اوپر دیکھ کر کے نیچے پانی کے چشمے بتا سکتا ہے کہ کہاں پر زمین کے اندر پانی ہے۔ اب ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تلاش کروایا، دیکھا تو مجلس سے وہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذرا دیکھو، تلاش کرو اس کو، کیا واقعی میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی، یعنی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یا حقیقتاً وہ یہاں سے غائب ہی ہے۔ دیکھا تو بہرحال وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذرا آنے دو، غیر حاضری کی اس کو سزا دوں گا، یا تو کوئی معقول عذر جو ہے وہ پیش کرے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ تفقد کے معنی آتے ہیں حاضری لینا۔ فقال، فرمانے لگے، ما لیا، یہ کیا بات ہے، لا ارى الہدہد، کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا کوئی صاف حجت لے کر کے آئے، کوئی صاف عذر وہ پیش کرے۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آ گیا، یعنی حاضری وغیرہ ہو ہی رہی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد میں وہ پرندہ آ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے معلوم کیا، فقال احطت بما لم تحط به، وہ پرندہ کہنے لگا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں، ما لم تحط به، جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی ابھی تک آپ کو بھی معلوم نہیں، ایسی بات میں معلوم کر کے آیا ہوں اور ایسی خبر میرے پاس ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک تحقیقی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا سبا، تو اس کے پاس سے یہ آیا تھا، اسی کے متعلق بتایا کہ اس کی ایک تحقیقی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، بادشاہی کر رہی ہے، بلقیس اس کا نام تھا، جو آگے چل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بنی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ بلقیس کی جو ماں تھی وہ جناتوں میں سے تھی اور باپ انسانوں میں سے تھا۔ اس کے باپ نے جنات عورت سے شادی کر لی تھی اور اس کی اولاد تھی۔ ان کے جو دادا تھے، ہد غالباً اس کا نام ہے، یمن کے بڑے بادشاہوں میں سے تھا دادا ان کا، اور اس کی جو اولادیں تھیں تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ بادشاہ ہوئے۔ تو بہرحال اس کے بعد میں بادشاہت جو ہے اس عورت کی طرف منتقل ہوئی، حضرت بلقیس کی طرف۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی، یعنی بادشاہت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، امور سلطنت چلانے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام سامان اس کے پاس ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس میں ایک بڑا تخت بھی ہے۔ یہ اس کی بادشاہت کی ایک خصوصیت تھی، کیونکہ اس کے پاس میں جو تھا ایک لمبا چوڑا تخت تھا، تو خاص طور پر اس کا جو تذکرہ کیا ہے وہ اس نے مناسب سمجھا ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، یعنی سورج کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کو اللہ کی راہ سے روک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت پر نہیں ہے، راہ راست پر وہ نہیں چلتے۔ درمیان میں یہ واقعے کے درمیان میں جو ہے کچھ تھوڑی سی نصیحت کی گئی ہے پھر، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کیوں نہیں یہ لوگ سجدہ کرتے اللہ کو جس نے پوشیدہ چیزوں کو آسمان و زمین سے نکالا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم اعلانیہ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، هو رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر کے فوراً یقین نہیں کر لیا کہ بس اس نے کہا اور یقین آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھتے ہیں تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت، کیا تم نے بات سچ کہی ہے، ام كنت من الكاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اس کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ہو گئی کہ سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، تو توحید کی دعوت دینے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط اس کو دے کر کے کہا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس میں خط لے جانا، اذهب بکتابی، میرا یہ خط لے کر کے جاؤ،
فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اور ان کو یہ پیش کر دینا، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر وہاں سے ہٹ جانا۔ یہ ایک ادب سکھلایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ جب کسی کے پاس کسی کا پیغام لے کر کے جاؤ اور وہ پیغام ایسا ہو جس پیغام میں اسے مشورے کی ضرورت ہو کسی سے، تو پھر وہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے تاکہ یہ کھل کر کے آپس میں مشورہ کر سکے۔ ثم تولى عنهم، پھر وہاں سے ہٹ جانا، تو یہ ہٹنا جو ہے یہاں پر بھی سوال و جواب کے لیے حضرت سلیمان نے اس کو کہا ہے۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر غور کرو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ بلقیس کے پاس میں یہ خط پہنچا، بلقیس نے خط پڑھا، اس کے بعد میں اس کے جو حواری تھے، اس کے جو درباری لوگ تھے، ان کو جمع کیا۔ قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک معزز خط آیا ہے۔ کتاب کریم جو ہے عام طور پر کتاب کے معنی تو خط کے آتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ میں لفظ کریم لگتا ہے عربی کے اندر تو اس کا مفہوم ہوتا ہے مہر شدہ خط۔ عام خط جو ہوتے ہیں اس پر مہر نہیں لگائی جاتی، لیکن سرکاری جو خطوط ہوتے ہیں وہ چونکہ مہر شدہ ہوتے ہیں تو اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ذکر کیا انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک مہر شدہ خط آیا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ اس کا جو مضمون تھا خط کا وہ یہ تھا، من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی جانب سے، اور اس میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابتداً بسم اللہ تھی، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، پھر یہ مضمون تھا کہ تم میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے پاس مطیع ہو کر کے، فرما بردار ہو کر کے چلے آؤ۔ یہ دعوت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس قوم کو۔ یہ جو پرندہ تھا حدود، یہ خط لے کر کے وہاں پر گیا، اور خط دینے کے بعد میں بلقیس نے اپنے درباریوں سے یہ مشورہ کیا کہ ایسے ایسے خط آیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم اس میں مجھے کیا جواب دیتے ہو، اور مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کیا کرنا چاہیے۔ آگے واقعہ مذکور ہے، اس کے جو درباری تھے بلقیس کے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ بادشاہ ہو اور مکمل فیصلہ جو ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، رہا مسئلہ یہ کہ آپ اگر دب کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو دبنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور سخت جھگڑالو بھی ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن چونکہ بادشاہ آپ ہیں تو معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ اگر اطاعت کرنا چاہیں تو اطاعت پر ہم راضی ہیں، اور اگر جنگ کرنا چاہیں تو جنگ کے لیے بھی ہم راضی ہیں۔ بہرحال یہ پورا جو مضمون ہے اگلے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔